السلام علیکم، میرا نام شیخ عبدالرحمٰن، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد انس صدیقی صاحب۔ السلام علیکم صدیقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ صدیقی صاحب، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ بڑا سینسیٹیو اور بڑا نازک ٹاپک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ باتیں چل رہی ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور یہ ابھی کا معاملہ نہیں، جب ہم دوران طالب علم جب ہم پڑھ رہے تھے تب بھی ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ وسلم۔ شان میں گستاخی حوالے سے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ وقفے وقفے سے، اچھا اس وقت بھی احتجاج ہوئے، احتجاج ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہوتا جا رہا ہے، رک نہیں رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی عمل کے اندر جو ہے، جب کوئی عمل آپ کے خلاف سامنے سے ہوتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ نہیں وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دم اتنا سخت عمل، کہتے ہیں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نیچر کا اصول ہے۔ تو اسلام کا جو اخلاقی ڈھانچہ ہے یا اسلام کے جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہ باہر کنٹری میں اس قدر جلدی پھیل رہے ہیں، اس قدر کہنا چاہیے اس کو، اتنا اسپیڈی اور اتنا تیزی سے وہ پھیل رہے ہیں کہ اس سے لوگ خائف ہیں۔ اسی حوالے سے مجھے ثاقب رضا مصطفی صاحب کی ایک بات جو ہے بڑی اچھی لگی، خوبصورت لگی، اور بمطابق اس دور کے انہوں نے صحیح ڈیفینیشن کی اس دفعہ گستاخی کی۔ مطلب ہر دور کے اندر مختلف وجوہات رہی ہیں اس عمل کی، اس دور کے اندر انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ بالکل صحیح بیان کی کہ یہ اسلام سے ہار چکے ہیں، اپنی شکست یہ قبول نہیں کرنا چاہتے تو مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ اینڈرو ٹیڈ ہے، وہ ابو اینڈرو ٹیڈ ہو گیا، اس کے علاوہ بہت سے سائنٹسٹ آپ کو ملیں گے، اور ایون انڈیا کے اندر جو ہے وہ بہت سی ایکٹریس ہیں، بہت سے اور ماڈلز ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے تو کم از کم اس کے حق میں بیانات آ جاتے ہیں۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف بڑے مائل ہیں۔ مائل ہیں، راغب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو فوبیا جو کریٹ کیا گیا ہے اسلام کے خلاف، جب آپ مطالعہ کرنے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے نا، جب آپ کسی مذہب کا مطالعہ کرنے جائیں گے تو معلوم کریں گے کہ اس کا اسپریچول اسکرپچر کون سا ہے یا اس کی بیسک پرنسپل بک کون سی ہے، تو وہ آپ کو پتہ لگے کہ قرآن شریف ہے۔ جب آپ قرآن شریف کھولیں گے تو آپ پہلی جو آیت ہے وہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب۔ اب اگر کوئی انٹلیکچوئل آدمی ہوگا تو وہ تو اس آیت کو ہی دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ تو تمام عالمین کے لیے، اور پھر قرآن کا موضوع انسان ہے۔ کمال کی بات یہ، قرآن کا موضوع مسلمان نہیں ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الناس، قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کی تمام زندگی۔ اور دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ وجوہات کیا ہیں، آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیگر مذاہب کی کوئی کتاب جلائی گئی ہو، اگر میرا جلائی سوال جاتی، آپ سے اگلا یہ تھا۔ ہاں، اگر کسی دیگر مذہب کی کوئی کتاب جلائی گئی ہوتی تو یہ بھی غلط عمل ہے۔ دیکھیے، شدت کا عمل جہاں سے بھی اٹھے گا جس کے خلاف، وہ غلط ہوگا، چاہے وہ اچھا کسی بھی مذہب کے خلاف صدیقی اٹھے۔ صاحب، میں اچھا، یہ میں ڈیفینسو ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں کہ شدت ہے ہی نہیں اسلام کے اندر بالکل بھی، صدیقی لیکن صاحب، یہ والا معاملہ جو ہے یہ شدت کا ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں جرم ہوتا ہے اور اس کے ریاست کے قانون ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے، جیسے بہت سی کنٹریز میں جرم ہے کہ اگر آپ ڈرگس سیل کریں گے تو آپ کو سزائے موت ہے۔ اب اگر وہ بولیں نہیں، یہ تو شدت ہے، ڈرگس سے انسان مرتا تھوڑی ہے، آپ اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں، تو بولیں گے ہمارا قانون ہے، قانون لا ہے۔ اسی طرح اسلام کی کچھ باؤنڈریز ہیں جس کے اندر حرمت قرآن، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرمت صحابہ، یہ سب چیزیں جو ہیں نا ایک قانون کے تحت چلتی ہیں اور اس پہ عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ نے جس طرح بات بتائی، اس طرح کئی ممالک میں اس طرح کے قانون ہے کہ جس نے شراب پی وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا، اگر اس ڈرائیونگ پہ نہیں کر ڈرائیونگ کر سکتا۔ لی تو اس پہ فائن ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی اس پہ باقاعدہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ بالکل بات ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ دیگر مذہبی کتابوں کی بے حرمتی ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ اور بھی دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، ان کی مقدس کتابیں ہیں، یہ نہیں ہے ہمارا مقصد کہ ان کی بھی بے حرمتی آپ کریں یا کوئی کرے، مقصد سوال میرا یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ کوئی بھی کتاب ایکسیپٹ قرآن یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ تمام انسانیت کے تمام نظام زندگی کو جو ہے وہ اصول بخشے گی اور اس کو چلائے گی، سوائے قرآن شریف کے۔
قرآن کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اسلام کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ دنیا کی کوئی کتاب یہ بھی دعویٰ نہیں کرتی کہ لا ریب فیہ، مجھ میں ایبسلیوٹ ہوں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تو خوف زدہ کرنے والی بات ہے نا. اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اگر آپ، تو ان کو تو خوف زدہ کرنے والی بات ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ ہمیں چیلنج کر رہی ہے. خیر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے اگر کوئی یہ احمق لوگ ہیں، ان کی حماقت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ایسا کچھ ہوگا کہ قرآن ختم ہو جائے گا، یا ایسا کچھ ہوگا کہ مسلمانوں کو دبا دیں گے یا اسلام کی تعلیمات. دیکھیے قرآن کا سیفٹی پوائنٹ جو ہے نا وہ انسانوں کا دل رکھا ہے اللہ نے. دنیا میں لاکھوں حافظ ہیں، بالکل. تو یہ ایک حماقت ہے یہ. اور یہ قرآن پاک کا ایسا معجزہ ہے کہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے قرآن پاک جس کے اتنے زیادہ حافظ ہیں، اور ایسے حافظ ہیں کہ اگر کوئی افریقہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، انڈیا میں پڑھ رہا ہے، انڈونیشیا میں پڑھ رہا ہے، تو وہاں پہ ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہیں، وہ انہوں نے اس طرح سے یاد کیا. ہاں، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کتنی معتبر ہو چاہے کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ یاد ہو، ورڈ ٹو ورڈ یاد ہو، کہ اس میں ایک سوائے قرآن شریف کے. یہ بالکل. اچھا صدیقی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک نکتہ کہا، وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا. آپ نے ثاقب رضا مصطفی صاحب کو کوٹ کیا، آپ نے کہا کہ وہ ڈر گئے، ہار گئے. ایک بندہ جب کسی سے لڑتے لڑتے ایک پوائنٹ آتا ہے کہ وہ اس کو پھر کہتا ہے، بدوائیں دیتا ہے اس کو، پہلے تو لڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ نے کہا کہ اب وہ یہ جو ان کا عمل ہے تو وہ خوف کی اس طرح کی علامت ہے. دیکھیں نا، مولانا شاہ احمد نورانی نے فرمایا نا کہ 21ویں صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے. اور مولانا شاہ احمد نورانی دنیا گھومتے تھے، اسلامی دورے ہیں آپ کا ورک ہی یہ تھا اسلامک مشنری کا. تو وہ دیکھتے تھے چیزیں، ان کی پوری آبزرویشن ہے اس جملے کے پیچھے، اور وہ کافی حد تک ابھی آپ کو سچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل. تو بالکل ایسا ہی ہے. اچھا صدیقی صاحب، اب اس میں ایک میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو مسلمان ایک غصے کا اظہار کرتے ہیں. اب غصے کا اظہار ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے. ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس مسئلے میں؟ اب ہم دیکھتے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں، جھنڈے خرید کے جلائے جا رہے ہیں، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ مسلمان جو خواتین گھر میں بیٹھی، دل تو سب کا دکھ رہا ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے جس طرح اس کو محبت کرنے کا حکم ہے اس طرح تو محبت کی بھی نہیں جاتی. یہ تو ایک بے حرمتی ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ ایک ماں ہے، وہ گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے زمانوں سے، اور کوئی اس کی تیمارداری نہیں کر رہا، لیکن پڑوس سے آگے جو ہے کسی نے گالی بک دی ماں کو تو سارے بیٹے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بالکل بالکل. تو بات یہ ہے کہ تلخ حقیقت ہے جو آپ بتا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یار جب وہ جو گھر میں جو اس کو عزت دینی تھی وہ تو تم نے دی نہیں. اب یہ تم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، یہ بہت تلخ حقیقت ہے. یہ تم دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہماری ماں کو گالی دو گے تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن جو اس کو گھر میں حقیقی عزت دینی ہے قلبی طور پہ، جو دکھاوا نہیں بنے گی، ریاکاری نہیں بنے گی، وہ تو ہم دے نہیں رہے، بشمول میرے بھی آپ کے بھی. جو قرآن کا جو حق ہے، جو قرآن جس طرح ہمیں سکھاتا ہے یا بتاتا ہے وہ کرنے کا، تو باجی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو یہ عمل کرتے ہیں وہ سب کا اپنا اپنا محبت کا طریقہ ہے. میں اس معاملے میں بہت زیادہ واضح اپنا وہ رائے رکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن، خدا، حضرت علی، امام حسین، سیدنا صدیق اکبر، جتنی شخصیات ہیں، ہر کسی سے محبت کا انداز لوگوں کا اپنا ہے، منفرد ہے. اور یہ اختلاف تب شروع ہوتے ہیں جب میں اپنی محبت کے تقاضے آپ کی محبت پہ مسلط کرنے لگتا ہوں، تو پھر اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھیں گے کہ بھئی میرے مزاج میں اس محبت کی طرف زیادہ رجحان ہے، آپ کے مزاج میں اس محبت کی طرف زیادہ رجحان ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اختلاف ہوگا، کیونکہ ہر کسی کا اپنا محبت کا معیار ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف، جو یہ ہے کہ اس سب کا حل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے صدام حسین کو پھانسی کس بات پہ دی گئی تھی؟ کس جرم میں؟ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، انسانیت کے خلاف اس نے کرائم کیا تھا اور آپ نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. تو یہ کیا ہے؟ قرآن شریف کا جلانا. یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی نہیں ہے؟ بالکل. مسلمان اس کا مطلب ہیومن ہی نہیں ہے آپ کی نگاہ میں. یا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان یا تو ہیومن نہیں ہے، یا تو پھر آپ، بات یہ ہے کہ قانون بنانے والے ہی آپ نہیں ہیں.
صحیح. تو قانونی طور پہ کریں گے کیا؟ اب بات یہ ہے کہ احتجاج جو ہم جس صورت میں کرتے ہیں یا جناب تلخ حقیقت یہ ہماری حیثیت ہی یہی ہے، ہم یہی احتجاج کر سکتے ہیں. کرپٹڈ نظام، منافق لوگ، ملک کا جتنے معاملات کو چلانے والے اور دیگر چیزیں کرنے والے جو جتنے سب چیزیں، وہ جرم انفرادی طور پر جو مجرم ہے وہ انفرادی طور پر چوری، انفرادی طور پر منافقت، صحیح ہے. تو کس نظام کی بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن تو یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اور آپ ان سے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، ابھی اگر تمام اسلامی ریاست ایک جگہ مل کے کہہ دیں نا کہ کسی نے بھی اگر گستاخی کی یا کسی نے بھی ایسا عمل کیا، ہمارا اس سے کوئی بھی تجارتی تعلق نہیں ہے، ہاں صدیقی صاحب تو یہ ایک دن کے اندر جو ہے آپ دیکھنا معافی نامے آ جائیں گے. بالکل ایسا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا صدیقی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، اتنے سارے مسلمان ہیں، اس کے باوجود قرآن پاک کی بے حرمتی صرف پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اگر گنوں تو بہت سارے اسلامی ممالک بن جائیں گے. تو اس کے باوجود اتنی کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، ممالک ہیں، پھر بھی یہ معاملہ. دیکھیے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو آپ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا کمزور تو نہیں ہے نا؟ ہے نا سر کمزور. اتنے سارے ممالک میں اگر ابھی گننے بیٹھوں تو 15-20 تو ہو جائیں گے. تعداد قوت تھوڑی بخشتی ہے. تو یہودی آپ خود سنیں گے، یہ تمام جتنے آپ کو لوگ ملیں گے عمومی اور خصوصی سب یہ بات کہیں گے آپ کو کہ بھئی یہودی بڑے طاقتور ہیں. وہ کہ تعداد میں زیادہ ہیں؟ صحیح. مشکل سے 50 لاکھ یہودی بھی نہیں ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. صحیح. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کنٹرول ہے، طریقہ ہوتا ہے چیزوں کا. اب بات یہ ہے جس ملک کے اندر ایک لڑکی کا ڈانس وائرل ہو جاتا ہے اور یہ قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، جس قوم کے اوپر جب کرکٹ آتا ہے یہ قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. کرکٹ کی اتنی ویلیو ہوتی ہے ان کی نگاہ میں، اور مطلب وہ لغویات جن کا آپ کی عقل سے، آپ کی معاشی زندگی سے، آپ کی روحانی زندگی سے، آپ کی ازواجی زندگی سے، آپ کی سوشل زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے جو پاگلوں کی طرح پیچھے پڑ جاتی ہے جو قوم، اس سے آپ یہ امید رکھ لیں کہ وہ یہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہو کے سوچے گی. ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ کسی چیز کا حل ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا تو سب سے پہلے سیلف انٹلیکچوائلائزیشن ہوتی ہے. تو ذات کا اپنی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ یار میرے اندر کہاں کہاں کمی ہے کہ میں جو ہے اس کو ٹیکل نہیں کر پا رہا ہوں. تو بات یہی ہے کہ ابھی تو آپ اس بات کا تجزیہ تو چھوڑ دیں کہ ان سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، پہلے تو اپنے آپ سے مقابلہ کریں. آپ اس دور میں دیکھیں جس دور کے اندر اسلام جو ہے وہ مطلب اتنا، اب تو الیکٹرانک پاورز بھی ہیں نا اسلام کے پاس، اس دور میں کیوں نہیں گستاخیاں ہوئیں؟ اور جو ہوئی بھی ان کے ساتھ کیا حشر ہوا یہ تاریخ کے اندر ہے. نور الدین زنگی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے نا، وہ جو 2 یہودیوں نے جو پلان کیا تھا کہ حضور کے روضہ انور کے اندر جو جائیں گے اور معاذ اللہ وہ حضور کے جو ہے جسم اقدس کو، تو ان کا کیا حشر کیا تھا. تو بات یہ ہے ایک روحانی تعلق بھی ہوتا تھا، لیڈرز بھی ایسے ہوتے تھے. آپ کسی لیڈر کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں، آپ ایک نام مجھے لے دیں موجودہ لیڈر، آپ کے مذہبی لیڈروں کا بھی میں گارنٹی کہتا ہوں، آپ دعویٰ کر دیں کہ ایک لیڈر آپ کا ایسا ہے اسلامی جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ فلاں جو ہے نا سازشیں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف. اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ وہ شخص یہ بولے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک کیفیت چاہیے، ایک ایمان کی کیفیت چاہیے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ روحانی گائیڈ لائن ملتی ہے، حضور آتے ہیں، حضور گائیڈ کرتے ہیں اور حضور محفوظ رکھتے ہیں. ہم لوگ تو ان مسائل میں پڑ گئے نا کہ حرمت رسول کو ہم نے جو ہے اس طرح ہم نبی کی ذات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ افضل ہے یا کمتر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بھئی وہ یہ کر سکتے تھے، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. مطلب یہ ہمارے موضوعات ہی نہیں ہونے چاہیے. اس پہ ہاں بالکل ہیں. تو ہم تو اس نہج پہ پہنچ گئے نا کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں جس شخص سے ہمیں سیکھنا ہے، جو شخص ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجے گئے، جن کی پوری سیرت کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس شخص پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، اور حاضر ہیں یا نہیں ہیں، حاضر ہیں. مطلب آپ
یہ کوئی مباحث ہے؟ ابھی جتنے آپ معاملات دیکھ رہے ہیں، یہ جتنے گستاخی کے یہ ٹیسٹ ہے آپ کا، یہ ٹیسٹ ہے آپ کا کہ وہ دیکھتے ہیں ان میں روح ہے کہ نہیں ہے تھوڑی سی، تو آپ تھوڑا مچلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو اس سے ان کو پتہ لگتا ہے ہاں ابھی تھوڑے زندہ ہیں، یہ تھوڑے زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، یہ صدیقی فیس صاحب بک پہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں، ڈی پی چینج کر لیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا، مطلب احتجاج، سوشل احتجاج تو بھرپور ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز میں امام صاحب نے غصے میں تقریر کر دی، احتجاج ہو گیا اپنے، لیکن یہ آپ نے ایک اچھا نقطہ بتایا کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، ہمیں غصہ آ گیا، لیکن عملی زندگی میں ہم نے قرآن پاک کو کیا اہمیت دی؟ ہم قرآن پاک کی اپنی زندگی میں کیا عزت کرتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے، اپنے بچوں کو سکھانے کے حوالے سے ہم کہاں ہیں؟ ہمارے یہاں تو اتنا، یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہوں کہ میں آپ کو حل دیتا ہوں، آپ کو حل کرنا ہے کہ گستاخی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بہترین حل ہے آج سے تمام امت محمدیہ اس بات پہ متفق ہو جائے، تمام مسلمان آج یہ مل کے کریں عہد کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا قرآن شریف کی تعلیم لازمی کروائیں گے، چاہے ہم اس کو انگلش نہ پڑھائیں، چاہے ہم اس کو میتھمیٹکس نہ پڑھائیں، چاہے ہم اس کو سائنس نہ پڑھائیں، لیکن جب تک وہ 6 سال کی عمر سے لے کے 15 سال تک قرآن شریف مکمل ترجمے کے ساتھ نہیں سمجھ کے پڑھ لے گا نا، ہم اس کو اسکول میں داخل نہیں کروائیں گے، بائیکاٹ کر دیں آپ جتنے یہ تو پھر وہ تو کہیں گے بچے کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ اچھا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر تمام علوم ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں بچے کا اس کا مطلب آپ کا دعویٰ عملاً جھوٹا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، آپ متفق کریں گے دیکھنے والے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے آپ کا بچہ جاہل رہ جائے گا ترجمے کے ساتھ، نہیں سر، میں بھی ایک سوال کر رہا ہوں نا، میں سر آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، میرے گھر کا واقعہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچے جو پڑھنے کے لیے گئے تو ان کو ٹیچر نے کہا کہ بھائی ان کو حفظ میں کیوں ڈالیں گے، ان کا تو مستقبل خراب ہو جائے گا۔ اچھا، وہ ٹیچر بھی حافظ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، تو لوگوں کا تو یہ ہے، اور پیرنٹس ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے جائے گا تو کیا سیکھے گا، یہ تو بھوکا مرے گا، مطلب یہ بڑی تلخ حقیقت میں بیان کروں، لیکن آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ چیز تو ہے نا۔ یہی تو المیہ ہے کہ قول و فعل کا تضاد ہے، قرآن شریف میں یہی تو ہے، ما تقولوا ولا تفعلون، کہ وہ باتیں مت کرو جو تم عمل نہیں کرتے ہو۔ تو اس میں پھر آپ مطلب جو ہمارے حاصل گفتگو ہے اس میں کمیاں ہماری ہیں، تو بات یہی ہے نا، جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے اور شیر کے اندر وہ کیا وجاہت باقی نہیں رہتی، تو چوہے بھی آ کے اس کی دم پہ جو ہے وہ کاٹتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتا، تو یہ والی بات ہے۔ میں نے کہا نا، جب تک آپ پاورفل نہیں ہوں گے آپ کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے۔ میں ایک اسپیکر کو سن رہا تھا، انہوں نے بہت اچھی بات کی، بولا کبھی سمندر کے سانپ دیکھیں ہیں جن میں زہر نہیں ہوتا؟ بولا چھوٹا سا بچہ جاتا ہے اس سانپ کو پکڑتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، تو بولا وہ جب کھیل رہا ہوتا ہے نا اس سانپ کے ساتھ، تو وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سانپ کے اندر زہر نہیں ہے، کمزور ہے، تو میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں۔ اس کو بولو جا کوبرا کو ہے نا اس طرح پکڑ اور ہلا، صحیح، بلکہ کوبرا کے قریب جا کے دکھا دے۔ اچھا، تو صدیقی صاحب آپ نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، تو ہم طاقتور کیسے بنیں؟ طاقتور ہم ایک دم کمزور نہیں پڑیں تو ایک دم طاقتور بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو نہیں، خیر ہمارے آبا و اجداد یا جو بھی ہم سے متعلقین ایک اسلام کا تعلق رکھتے تھے، جو ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے، ان کے اندر کیا ایسے خصائص تھے اور کیسے حکومت کی ہے، کیا تھا ان کے اندر، ان کی ایتھکس ویلیوز کیا تھیں، ان کی اندر جو تعلیمی نظام تھا اس وقت کون سا رائج تھا، وہ کیا چیز فالو کرتے تھے، وہ کس طرح کلچرڈ تھے۔ دیکھیں، جب آپ کی اخلاقی اقدار کی تعریف بدلنا شروع ہو جائے نا، تو سمجھ لیں آپ اپنی تمام اقدار میں بدلاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ اخلاقی اقدار کی آپ کا بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے کسی بات میں۔ ابھی دور حاضر میں اخلاقی اقدار کا بدلاؤ جو ہے نا بڑی شدت سے جاری ہے، اگر آپ غور کریں، بلکہ غور کیا، میں نے تو کئی لوگوں سے پوچھا، ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے اخلاقی اقدار کو بدلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی اقدار کیسے بدلا جا رہا ہے؟ آپ کسی بزرگ آدمی سے پوچھیں کہ آپ کے دور میں خواتین کس طرح نکلتی تھیں، تو مجھے ایک بزرگ آدمی نے بتایا، کافی تجربے کار، مطلب 70 سے 75 ان کی ایج ہوگی، انہوں نے بولا ہمارے دور کے اندر اگر کوئی لڑکی ہاف سلیف شرٹ پہن لے نا تو اس کو فحاشی کہا جاتا تھا۔ ہمارے اخلاقی معیار کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ ایک خاتون جس کے پردے کا یہ عالم تھا، اب آپ دیکھیں خواتین کیسے نکلتی ہیں. مطلب ایک دور وہ تھا، ایک دور یہ تھا. ایک دور تھا آپ کا، ہمارا، بلکہ ہم سے بھی پہلے چلے جائیں، جب جو ہے وہ استاد کو بچہ جب دیا جاتا تھا پڑھانے کے لیے، کہا جاتا تھا کہ گوشت تمہارا ہڈی ہماری. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، ہمارے والدین نے جب ہمارا قاری صاحب کو دیا تو کہا کہ آپ رکھیں اس کو، ہڈی ہماری ہے. اور اس وقت ہمیں ایک وہ روایت بھی سنائی جاتی تھی. ہاں، وہ بالکل کہ جہاں استاد جو ہے وہ مارتا ہے وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. ہاں، اس چکر میں جو ہے نا بڑے معاملات ہوئے ہیں. ہاں، تو کہنے کا مقصد یہ معیار تھا اخلاقیات کا. اور اب یہ معیار ہے کہ جب استاد اپائنٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو پہلے بچے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ پڑھانا جانتا ہی نہیں جانتا. وہ کلاس میں جاتا ہے، ڈیمو کلاس دیتا ہے، بچوں سے پوچھا جاتا ہے پھر کہ بھئی یہ صحیح ہے، مطلب جیسے کوئی چیز بک رہی ہے اور وہ اپنے خصائص بتا رہی ہے کہ مطلب علم اب کمرشل ہے مکمل. تو یہ آپ کے اخلاقی اقدار یہاں بدلیں. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزوں میں بدل گئے ہیں اخلاقی اقدار. اب اس طرح برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت ساری اس طرح مثالیں بن سکتی ٹھیک ہے نا. تو جب بری آپ چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا صدیقی صاحب. تو جب آپ اس معیار پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کچوے جو ہوتے ہیں یہ کھولوں سے منہ نکال کے باہر آتے ہیں. یا کچوے نہیں کہیں ان کو، وہی چھوٹے چھوٹے سانپ کہیں، یہ نکلتے ہیں بلوں سے. ورنہ اسلام جیسی قوت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اسلام اپنی قوت میں آئے. اور خیر یہ چیزیں تو ہونی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہونی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا اتحاد المسلمین اور وحدت المسلمین اور ملت اور یہ سب، یہ باتیں پوری دنیا میں جو ہے نا مذاق کی طرح لی جاتی ہیں. ہمارے جو آپ سے اختلافات ہیں، ابھی آپ پاکستان میں ہاٹ ریلیجیس موبائل جو دیکھیں گے نا، ان کو جب آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اسلام کے بنیادی عقائد سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اسلام کی بنیادی پریکٹسز سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، جن پہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہے مباحث کر رہے ہیں. میں کسی عالم پہ تنقید نہیں کر رہا، نہ میری اتنی حیثیت ہے. کوئی بھی علم رکھنے والا آدمی ہے وہ ہمارے لیے صاحب احترام ہے. لیکن جو بات ہے وہ بہت سارے موضوعات ہیں سر. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک موضوع بتاتا ہوں. رافضیت اور سیدنا صدیق اکبر اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہے، خلافت اور یہ جو واقعہ حضرت عثمان کے بعد سے آج کل ہمارا بیسٹ جو ریلیجیس ڈسکشن ہے وہ کیا ہے؟ شہادت حسین سے شروع ہو کے امام حسین تک کے دور کے درمیان گفتگو چل رہی ہے. آپ سنیں، علماء کو سنیں آپ. ابھی جو کرنٹ گفتگو چل رہی ہے وہ اس دور کے درمیان چل رہی ہے. اچھا، اور اسلام مکمل ہوا ہے خطبہ حجۃ الوداع پہ. وہ گفتگو نہیں ہو رہی. وہ گفتگو کہاں ہے؟ صحیح. اور روایتیں بھی ساری وہی بتائی جا رہی ہیں جو اس دور کے حوالے سے ہیں. صحیح ہے، یہ دور معتبر ہے کیونکہ اس میں بھی مقدس شخصیات ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کو کیا سننا ہے، عوام کو کیا سیکھنا ہے، ان کی تعلیم کون کرے گا، ان کے اخلاقیات. آپ ان سے وہ پیک کے موضوعات پہ بات کر رہے ہیں جن کا کہیں نہ کہیں ٹکراؤ جا کے علم الکلام سے ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ٹکراؤ جو ہے وہ جو ہے مختلف کیا کہیں گے اس کو، بالکل انتہا کی موبائل جو ہوتے ہیں نا دین کے، مطلب آپ ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کر کے بیٹھ گئے ہیں. اب آپ سب کچھ پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے، اب آپ اس میں دیگر ڈیپتھ میں جا رہے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ والا مقام ہے ہمارا. صدیقی صاحب پھر آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں تو ہمیں ہمارے علماء کرام کو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہماری حیثیت نہیں، لیکن ہم کچھ اپنی عقل و فہم کے مطابق سمجھتے تو ہیں. ہم بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو کن موضوعات پہ بات ہونی چاہیے؟ مطلب ایک مسلمان جس طرح آپ نے کہا تو یہ تو لا حاصل گفتگو ہے نا کہ ہم اس پہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. پھر گفتگو کس بات پہ ہونا چاہیے؟ عوام کیا سنیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات. اسلام 3 چیزوں پہ ہے سر. حقوق النفس میں اخلاقی تعلیمات آ گئی. اس سے تو بہت دور ہے نہ بات ہوتی. ٹھیک ہے. حقوق اللہ، عبادات سکھائی جائیں.
اور سکھائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، عبادات پہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے یہ جتنی باتیں کہی ہیں یہ سوشل میڈیا کی حد تک کہی ہیں، ورنہ ہماری مساجد، ہماری جو مختلف تنظیمیں ہیں، جو مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ سکھاتی ہیں، انڈیویجول کورس کرواتی ہیں مختلف دنوں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہے، جن کی جتنی استطاعت ہے وہ کام کر رہے ہیں، اپنے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں بیچارے۔ تیسرا جو بنیادی ہے وہ حقوق العباد ہے، یعنی بندوں کے حقوق، یعنی معاشرتی حوالے سے جیسے ازواج زندگی آ گئی، طلاق، خلع کے میٹر، آپ کو بنیادی بے کے مسائل، بے مطلب خرید و فروخت کے مسائل آپ کو پتہ ہوں، جس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ کیسے ہوگا، اسلام نے کیا ہے کہ جب کوئی کانٹریکٹ کرو گے تو یہ بنیادی تعلیمات کم از کم لوگوں کو پتہ ہو کہ اس میں حلال، سود کے نظام کے متعلق آگاہی ہے اس میں، اس طرح کی بہت سی باتیں۔ تو یہ تین چیزیں ان ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے، بنیادی ان کے جو ان کے تحت جو ضمنی موضوعات آتے ہیں ان پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس بڑھے اسلام کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، لیکن فسادی زیادہ اوپر ہے نا۔ اصل میں بات یہی ہے نا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ حق کو پھیلانا پڑتا ہے، شر خود پھیلتا ہے، یہ خاصیت ہے ان دونوں کے درمیان۔ حق کو جب تک پھیلائیں گے نہیں وہ پھیلے گا نہیں۔ خوبصورت جملہ ہے۔ اسی لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عبادت گزار شخص تھا، اس کا یہی قصور تھا کہ وہ حق پھیلا نہیں رہا تھا، اپنے آپ کو بولا سب سے پہلے اس پہ عذاب لاؤ، سب سے پہلے اس پہ عذاب لاؤ، کہ اس کا خون نہیں کھولا، اس کو درد نہیں ہوا کہ جب میرے دین کا میری توہین ہوئی یا میرے دین کے خلاف کوئی کام ہوا تو اس کا خون نہیں کھولا۔ عبادت میری کر رہا تھا یہ، لیکن اس کو غصہ نہیں آیا، طیش نہیں آیا۔ صحیح۔ تو بات یہی ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ جتنے احتجاج ہیں یہ اس وجہ سے ضروری ہیں کہ جتنی ہماری قوت ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم مختلف طریقوں سے احتجاج کر سکیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم ریاستی سطح پر اتنی طاقتور ہوں یا ہمارا تمام مسلم کنٹریز کا الحاق ہو تو پھر ہم ایک بھاری قدم ان کے خلاف لے سکتے ہیں، ادروائز تو یہی احتجاج ہوگا جس سے ان کو پتہ لگے گا کہ مسلمان جو ہیں کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں اپنے دنیا بھر میں، ہر جس طرح ہم اپنی ویڈیو بنا کے ریکارڈ ہاں یہ ہماری ویڈیو بھی ہے کہ احتجاج کا ہی طریقہ ہے، احتجاج کے طور پہ ہم بنا رہے ہیں ویڈیو، اسی طرح دنیا بھر میں ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق احتجاج کر رہا ہے، اور اللہ اس کے اور اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ جب وہ چڑیا آگ بجھانے کے لیے منہ میں پانی بھر کے گئی نا ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہی تھا کہ اس سے آگ بجھے گی نہیں، لیکن اس نے کہا میرا نام تو شامل ہو جائے نا، میرا حق تو مطلب میں جتنا کر سکتا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا بھی آج یہی مقصد ہے کہ کچھ نہیں ہو، ہمارا نام تو شامل ہو جائے کہ ان لوگوں میں کہ جب قرآن کے خلاف کوئی بات بولی گئی تو ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے دفاع کی کوشش کی، بس اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کے بعد کوئی کمال ہو جائے گا یا وہ کفار اور شرری قوتیں رک جائیں گی، وہ خبیث لوگ ہیں، ملعون لوگ ہیں، شیطانیت ان میں بھری پڑی ہوئی ہے، وہ رسول اللہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں سازشیں کرتے ہوئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی پلاننگیں کی ہیں بیٹھ کے، شیخ نجس شیطان وہاں پہ انوائٹڈ ہوتا ہے، بڑی باتیں ہیں۔ تو یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ حضور کے دور سے، لیکن کچھ ہوا نہیں اس کا، ایک ان کی پلاننگ ہے، ایک خدا کی تدبیریں ہیں، ایک خدا نے طے کیا ہوا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور وہ کرے گا انشاءاللہ۔ تو صدیقی صاحب بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، اور کچھ نکتے مجھے اچھے لگے جس کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ آپ نے کہا کہ قرآن پاک ہماری جو ہم بے ادبی ہوتی ہے تب تو ہمیں بڑا پیش آتا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں قرآن کی کیا حیثیت ہے، میں خود کتنا قرآن پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو کتنا قرآن پڑھاتا ہوں، اور ہم اپنے گھروں میں قرآن کی کیا عزت کرتے ہیں، کتنی تعلیم ہے، کتنا ہم سمجھنے کے لیول پہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ چلیں اپنے طور پہ ہم احتجاج تو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، بساط کے مطابق، ہم بھی آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ ایک احتجاجی ویڈیو ہے ہماری، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے جس طرح صدیقی صاحب نے گفتگو کے بہت اچھے سارے نقطے بتائے، تو ہم کم سے کم یہ تو کوشش کریں کہ قرآن پاک اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اور جو مطلب ہمارے ڈومین میں جو لوگ آتے ہیں جن کو ہم سمجھا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو ہم کم سے کم یہ درس دیں اور ان کو کہیں کہ آپ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں۔ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، پڑھیں بھی، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، لیکن دوسرے لیول پہ آ کے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے قرآن پاک میں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک جائے اور کچھ اس ویڈیو کے جو اچھے نقطے ہیں وہ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔